والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، نکاح اور طلاق کے مسائل انتہائی اہم مسائل ہیں، ہمارے گھریلو معاملات میں روزمرہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم سیکھیں گے نکاح کی اقسام اور نکاح کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نکاح جس کو نکاح شرعی قرار دیا گیا ہے، دوسرا ہے نکاح متعہ، اور تیسرا ہے نکاح میسار۔ 3 قسمیں ہیں۔ ایک نکاح وہ ہے جو نکاح مطلق ہے، ہمارے عرف میں جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں نکاح پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس کی تعریف اور اس کے جو لوازمات ہیں کل آپ سیکھ چکے ہیں۔ ایجاب و قبول کرنا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور اس عقد کے عوض مہر کا تعین کرنا، یہی نکاح ہے۔ اب نکاح کی ضرورت اور اہمیت میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ پہلے ان تینوں نکاحوں کی جو تعریف اور اس کی شرعی حیثیت ہے وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نکاح مطلق وہ آپ سمجھ چکے ہیں، دوسرا ہے نکاح متعہ۔ نکاح متعہ کیا ہے کہ ایک مخصوص رقم کے عوض مخصوص مدت تک کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کو ہمیشہ کے لیے نکاح رکھے اور مر جانے تک اس کو باقی رکھے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی جو آگے چل کے طلاق کے مسائل میں عرض کیے جائیں گے، اگر ایسی صورت پیدا ہوگی تو بندہ باقاعدہ طلاق دے سکتا ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ لہٰذا طے یہ کرنا کہ 3 دنوں کے لیے یا 3 مہینوں کے لیے یا 3 سالوں کے لیے ہر روز کی اتنی مزدوری ہے، تو اس طرح سے نکاح کو نکاح متعہ کہا گیا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لہٰذا نکاح متعہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں، ایران اور عراق جیسے ملکوں میں آج بھی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک گروہ ہے جنہوں نے دین کو بگاڑنا ہی صرف ان کا وتیرہ ہے، ان کے نزدیک بھی یہ جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے منع فرما دیا ہے، نکاح متعہ نہیں کر سکتے۔ اب ان دونوں نکاحوں کے درمیان ایک قسم ہے نکاح میسار۔ وہ ہے کہ اس میں ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہوتی ہے، مہر کا تعین بھی کیا جاتا ہے، لیکن باہمی رضامندی سے عورت اپنے حقوق معاف کرتی ہے، بندہ اپنے حقوق عورت کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نان و نفقہ اور رہائش اور کپڑا یہ بندے کے ذمہ ہیں، تو عورت وہ بندے کو اپنا حق لینے کا معاف کر دیتی ہے کہ میں تجھ سے یہ حق نہیں لوں گی۔ عمومی طور پر یہ نکاح ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو ایک وقت کے لیے اس کا جواز ہے۔ یعنی شرعی تقاضے سارے پورے کیے جائیں اور پورے کیے جانے کے باوجود یہ نکاح جائز ہے، لیکن فی زمانہ جب لوگ اس کی آڑ میں اپنی عیاشی کا سامان تیار کریں تو پھر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح کی ضرورت یہ ہے کہ
علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں بھی یہ بات واضح ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، فنکحوا وتوالدوا، نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو، کیونکہ جتنی کسی کی کثرت میں اولاد ہوگی میری امت کی کثرت ہوگی، اور کل تمام انبیاء کے سامنے میرا سر بلند ہوگا کہ میری امت سارے نبیوں سے زیادہ ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد جو ہے، جو ضرورت ہے، افادیت ہے، وہ یہ ہے۔ تو جب ایسا نکاح کیا جائے گا کہ وہ ضرورت کے وقت مل لیں گے اور پھر جدا جدا رہیں گے، اور چھپ کے نکاح ہوگا اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں، اس کی وجہ سے اولاد پیدا کرنا مقصود نہیں ہوگا، تو پھر ایسا نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا نکاح کی ایک قسم ہی جائز ہے، باقی دونوں قسمیں جائز نہیں ہیں۔ اب یہ قسم جائز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو جائز قسم ہے اس کی شرعی حیثیت ہے کہ کبھی یہ نکاح واجب ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ 4 اس کے شرعی حکم ہیں۔ ایک حکم یہ ہے، پہلا نکاح واجب، جب بندہ اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکے، اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کر سکے، اور اس کو زنا کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس بندے پر نکاح کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت ہے کہ بندے پر وہ اپنی جوانی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور روزے رکھ کے، یا ایک نکاح ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک جو کر لیا وہ ٹھیک ہے، دوسرا نکاح اس پر جائز نہیں ہے جب اس کی ضروریات نہیں ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو پھر یہ صرف جائز تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے ناجائز کی۔ ناجائز نکاح اس طرح سے ہے کہ بندہ مرد نہیں ہے، اس کے پاس یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے۔ ایسی صورت میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں میں نے دیکھو بیاہ کیتا ہے، میں مرد ہاں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نکاح ناجائز اور حرام ہے کہ کسی کی زندگی داؤ پر لگائی جا رہی ہے اور کسی کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے نکاح مکروہ۔ وہ کیسی صورت ہے کہ ایک بندہ، اس کو اس کی خواہش نفس ابھارتی نہیں نکاح کے لیے، کبھی اس کو نکاح کا خیال ہی نہیں آیا، اور پھر وہ انہماک سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ کی عبادت سے وہ ہٹ جاتا ہے، اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ ناجائز طریقے سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ناجائز ذرائع اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے روزی کمانے کے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے وہ ان کا اہتمام اور انتظام کرے۔ لیکن یہاں بھی بات قابل غور ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ عبادت کی طرف مائل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کرتا، میں جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نکاح کروں گا، بچے بھی پیدا کروں گا، اور ان کی پرورش کے لیے میں دنیا کے کام کاج بھی کروں گا، پیسے بھی کماؤں گا، اور فرائض ادا کروں گا۔ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ایک ہے وہ کہتا ہے میں نے صرف جنگل مال لینا ہے، اور میں نے نکاح نہیں کرنا، میں جنگل میں بیٹھوں گا، اللہ اللہ کروں گا بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی خواہش اس کو ابھارتی ہے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ نکاح بھی کروں گا، اولاد بھی پیدا کروں گا، ان کے نان و نفقہ کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے میں دنیا کے کام کاج بھی کروں گا، ساتھ فرائض بھی ادا کروں گا۔ تو دونوں میں بہتر وہ ہے جو نکاح کرنے والا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ ہم میں سے
نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا ہے؟ اب سرکار سے بڑا متقی بھی کوئی نہیں، سرکار سے بڑا پرہیزگار بھی کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قابل ورع بھی کوئی نہیں ہے، سرکار سے بڑا پہنچا ہوا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کامل انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن اس انسانیت کی تکمیل بھی نکاح کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے، ازواج کے حقوق ادا کر کے، اولاد پیدا کر کے، اولاد کے لیے نان و نفقہ کے لیے تجارت اور مزدوری کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پورا دین سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھو۔ اس لیے ہے یہ نکاح کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا یا معاشر الشباب علیکم، اے نوجوانوں تمہارے لیے نکاح ہے، اے نوجوانوں تمہارے لیے نکاح ہے، علیکم بالباتی، تم نکاح کرو۔ کیوں نکاح کرو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ، بے شک نکاح اغض للبصر، آنکھوں کو جھکائے رکھنے والا ہے، وَأَحْسَنُ للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح کرو نوجوانوں، اے نوجوانوں نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرے فرمان میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل الایمان النصف، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا، جس نے شادی کی، اس نے اس شادی کے ساتھ ہی اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں ہے نکاح نصف الایمان، سرکار نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو یہ تمام صورتیں کس لیے ہیں؟ بے حیائی سے روکنے کے لیے، فحاشی عریانی سے روکنے کے لیے۔ نکاح ہے کس لیے؟ نکاح کے دو مقاصد ہیں اس پوری گفتگو میں ہم نے سیکھے۔ ایک نکاح کا مقصد ہے مرد اور عورت دونوں گناہ سے بچ کر جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے، اور دوسرا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ایک بندے نے نکاح اس لیے کیا کہ وہ صرف اپنی خواہشات نفسانی کو ہی جائز طریقے سے پورا کرے گا تو بھی وہ اچھا کردار ادا نہیں کر رہا کہ اولاد پیدا نہیں کرتا۔ اولاد پیدا کرنا بھی نکاح کا دوسرا رکن ہے۔ اس لیے اچھا، نکاح کی تعریف میں جو آپ نے کل سیکھا ہے پرسوں غالباً، وہ کیا ہے کہ نکاح کے دو رکن ہیں۔ ایک نکاح کا رکن ہے ایجاب و قبول، اور دوسرا نکاح کا رکن ہے ازدواجی حقوق کی ادائیگی۔ اگر بندہ ایجاب و قبول کر کے رکھ چھوڑتا ہے، اپنی بیوی کو لٹکا چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی واضح قرآن مجید کے اندر اس کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو لٹکائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ازدواجی حقوق ادا کیے جائیں اور اولاد پیدا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد